بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حکومت کے دو سپاہی تھے جن کو میں جانتا تھا، وہ دونوں فوت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا، کیا تم دونوں فوت نہیں ہو گئے تھے؟ کہنے لگے، ہاں ہم فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، خدا کے لیے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگے، رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمایا ہے۔ میں نے کہا، جب تم فوت ہوئے تب تم حکومت کے سپاہی تھے؟ کہنے لگے، ہاں ہم حکومت کے سپاہی تھے، لیکن ہم طاعون سے مرے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل و کرم فرما کر ہمیں بخش دیا۔ تب میں نے کہا کہ کیا تم پر ہمارا بھی کچھ حال ظاہر ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ صدیقوں میں سے ہیں۔ پھر میں نے کہا، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، کیا یہ سچ ہے؟ دونوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم، آپ کے لیے اللہ کے نزدیک خیر کثیر ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو کہنے لگے، آپ نے جو درود و سلام کے متعلق کتاب لکھی ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو یہ اجر عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، درود شریف میں 3 درجے پوشیدہ ہے۔ نمبر 1 درود شریف پڑھنا، نمبر 2 درود شریف لکھنا، اور نمبر 3 درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کرنا یا درود شریف کی اشاعت و تبلیغ میں حصہ لینا۔ اور ان تینوں درجوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی اپنی طرف متوجہ کرنے والا درجہ درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کرنا ہے یا اشاعت و تبلیغ میں حصہ لینا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ پہلا درجہ جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھا، آپ کو ثواب ملا، اور جب تک آپ درود شریف پڑھو گے آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن جہاں آپ نے درود شریف پڑھنا بند کر دیا، وہیں آپ کو ثواب ملنا بھی بند ہو جائے گا۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے درود شریف لکھنا۔ اگر آپ نے کسی کتاب، کاغذ، صفحے، پوسٹ یا کسی بھی پلیٹ فارم پر تحریری شکل میں درود شریف لکھا، تو جب تک وہ درود شریف لکھا رہے گا، مٹے گا نہیں، یا کوئی آپ کے لکھے ہوئے درود کو مٹائے گا نہیں، تب تک آپ کو اس لکھے ہوئے درود شریف کا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ پھر بے شک وہ تا قیامت لکھا رہے، آپ کو تا قیامت ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں تک کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اگر آپ کا لکھا ہوا درود شریف برقرار رہے، تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس لکھے ہوئے درود کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کرنا یا اشاعت و تبلیغ میں حصہ لینا۔ یہ ہے تو تیسرا درجہ، لیکن باقی کے پہلے 2 درجوں سے افضل ترین درجہ ہے۔ اس کی بھی وضاحت اس طرح پیش کروں گا کہ پہلے اور دوسرے درجے میں ثواب آپ کی ذات تک محدود ہے، یعنی آپ کو آپ کے پڑھے ہوئے درود شریف کا ثواب ملے گا یا آپ کو آپ کے لکھے ہوئے درود کا ثواب ملے گا۔ لیکن جب آپ درود شریف کے تیسرے درجے پر ورک کرنا شروع کرتے ہو، یعنی درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کرنا شروع کرتے ہو، تو اب یہ آپ کی ذات تک محدود نہیں رہا،
بلکہ یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ آپ کے توسط سے، آپ کے حوالے سے یا آپ کے وسیلے سے درود شریف کا پیغام لوگوں تک پہنچا۔ لوگ آپ کی بات سے، آپ کی کثرت درود کی محبت سے یا آپ کی اشاعت و تبلیغ سے متاثر ہو کر درود شریف کے رستے پر چل پڑتے ہیں، درود شریف پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب تک وہ درود شریف پڑھتے، درود شریف لکھتے اور درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کرتے رہیں گے، آپ کو مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ نہ تو ان کے ثواب میں کوئی کمی آنی اور نہ ہی آپ کے ثواب میں، بلکہ آپ کو تو مفت کی نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی زبان پر، کسی کے لب پر درود شریف جاری ہوا، کسی کے دل پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش ہوا، پس اس کے ہر لمحہ درود شریف کا ثواب آپ کو مفت میں ملتا رہے گا۔ اور یہاں ایک نقطے کی بات آپ کو بتلاتا ہوں، آزمائیے گا، غور کیجئے گا اس پر کہ اگر آپ درود شریف کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہو، درود شریف کی اشاعت کا کام کرتے ہو اور خود درود نہ پڑھتے ہوں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھیلانے میں مصروف ہیں، درود شریف کا پیغام گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے درود شریف کا کثرت سے ورد کرنا ہی کہلاتا ہے، اور اس کا ثواب ظاہراً درود پڑھنے اور درود لکھنے سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے، کیونکہ سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کی زبانوں پر آپ کی وجہ سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہو رہا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، جہاں آپ درود شریف پڑھتے ہو یا لکھتے ہو، وہیں آپ درود شریف کی اشاعت کرنے والے بن جاؤ، درود شریف کی دعوت دینے میں لگ جاؤ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پہ محنت کرنے والے بن جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا میں ہی جنت کے مزے ملنے لگ جائیں گے، سارے غم دور ہونا شروع ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، قرضے دور ہو جائیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، حاسدوں کے حسد سے، شر والوں کے شر سے محفوظ کر دیے جاؤ گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنی کالی کملی کا حصار کر دیں گے، اور جو اس کالی کملی کے حصار میں آ گیا، وہ جادو، بندش، نظر بد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا گیا، محفوظ ہو گیا۔ اچھا، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ درود شریف کی دعوت دینے والے، درود شریف کی اشاعت کرنے والے بڑے ہی پرسکون ہوتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ ان کی زندگی میں بڑی ہی خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ پاک ان کی نسلوں کو سعادت مند بنا دیتا ہے۔ کبھی غور کرنا آپ ان پر، کہ ان کو روپے پیسے کی کبھی تنگی نہیں ہوتی، یہ لوگ کبھی قرضوں میں نہیں پھنستے، بلکہ دنیا انہیں جھک جھک کر سلام کرتی ہے۔ اور آپ اگر غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ ساری کی ساری جو برکات ہے، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور ان لوگوں سے پوچھ کر تو دیکھیے، یہ خود اپنے منہ سے بتائیں گے کہ درود شریف کے رستے پر آنے سے پہلے حالات بہت تنگ تھے، روح بے قرار تھی، کوئی جانتا تک نہیں تھا، کوئی پہچانتا تک نہیں تھا، اور جب سے درود شریف کی اشاعت پر کام شروع کیا گیا تو ساری دنیا قدموں میں آ گئی۔ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ جب سے درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، دن بدل گئے ہیں، حالات سدھر گئے ہیں، مقدر سنور گئے ہیں، قلب و جوارح نکھر گئے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اتر گئے ہیں۔
یہاں تک کہ اللہ پاک نے زمین کی پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دیا۔ اسی لیے تو میں نے شعر پڑھا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میرے عزیزو، جو شخص درود شریف کی اشاعت و تبلیغ میں لگ گیا، اللہ پاک نے اسے 4 چاند لگا دیے۔ اب یہاں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کرنا افضل ترین عمل ہے اور یہ سب سے اعلیٰ و عرفہ درجہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کس طرح کی جائے اور اس کے لیے کن کن ذرائع و اسباب کو اختیار کیا جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس موضوع پر ایک تفصیلی گفتگو آپ احباب کے ساتھ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کو چھو لینے والے واقعات اور چشم کشا وظائف آپ احباب کے سامنے حوالہ جات کے ساتھ رکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موضوع جو ہے وہ 3-4 ویڈیوز میں تقسیم ہو جائے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4، کیونکہ یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں، اپنی زندگی کے سارے راز دے جاؤں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی درود شریف کے راستے پر کیسے آئے اور کیوں آئے؟ تو میری کوشش ہے کہ اپنی اور درود شریف کی دعوت دینے والوں کی مثالیں دے کر تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ موضوع سمجھاؤں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا دعویٰ بھی ہے اور میں شرطیہ گارنٹی بھی دیتا ہوں کہ جس شخص نے اس بات کو سمجھ لیا، ان ویڈیوز کو غور سے سن کر اس پر عمل کر لیا، اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ جس شخص کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی دلی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، کوئی نعمت چاہتا ہو اللہ سے، کوئی پسندیدہ چیز مانگ رہا ہو، وہ درود شریف کی دعوت دینے میں، اشاعت کرنے میں لگ جائے۔ اللہ پاک اس کو اس کی منہ مانگی چیز عطا فرماتے ہیں۔ زندہ مثال میں ہوں آپ کے سامنے، کس کس چیز کو گنواؤں کہ کیا کیا اللہ نے دیا، کیا کیا میں نے مانگا، جو مانگا وہ دیا۔ اور آپ کسی اور درود کی دعوت دینے والے سے بھی اگر پوچھے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ہم نے جو مانگا ہمیں ملا۔ اور رب کعبہ کی قسم، اس میں رتی برابر بھی کوئی نہ مبالغہ آ رہی ہے نہ کوئی جھوٹ ہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ 1000% سچ ہے۔ آپ چاہے تو آپ آزمائیں، اس رستے پر آ کر دیکھیں۔ درود تو آپ پڑھتے ہی ہیں، درود آپ لکھتے بھی ہیں، لیکن درود شریف کی اشاعت کرنے میں لگ جائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اتنے لاکھ ہم نے درود پڑھ لیا، زیارت نہیں ہو رہی، کرم نہیں ہو رہا، وہ ایک مرتبہ اشاعت کرنے میں لگ جائیں اور پھر دیکھیں کیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور آپ پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ دنوں میں، وہ کہتے ہیں نا، لمحوں میں، چٹکیوں میں، سیکنڈوں میں، پلک جھپکنے میں، یہ چیزیں ہوتی ہیں اس رستے پر۔ آپ درود پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ درود شریف کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت والے کام میں حصہ لے کر دیکھیں۔ دنیا ہی نہ بدل جائے تو پھر کہیے گا، قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، میں جواب دہ ہوں گا۔ اور یہ میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا، یہ بزرگان دین کی، جیسے شیخ احمد بن ثابت مغربی کا میں نے واقعہ سنایا آپ کو، ان کے 1-2 اور بھی واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلے پارٹ 2 میں، 3 میں، 4 میں بھی میں وہ واقعات سناؤں گا بزرگان دین کے واقعات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں۔ جو ہے وہ میں آپ سے یہ اتنا بڑا دعویٰ، شرطیہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو، اس رستے پر آ جائیے، منہ مانگی چیزیں ملیں گی، تمام دعائیں قبول ہوں گی، تمام حاجات بر آئیں گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔